बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसको एक लड़का दीवानों की तरह प्यार करता था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम नाज़िया था, वो अपने अब्बू के साथ रहती थी। नाज़िया के अब्बू नाज़िया से बहुत प्यार करते थे। नाज़िया के अब्बू चूँकि रिटायर हो चुके थे, इसलिए उनकी पेंशन पर बमुश्किल से ही गुजारा हो रहा था। नाज़िया ने बीकॉम किया था और नाज़िया किसी दफ्तर में जॉब करती थी। नाज़िया के साथ उसका क्लास फेलो काशिफ भी उसी दफ्तर में अकाउंटेंट की जॉब करता था। नाज़िया और काशिफ की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। नाज़िया को अगर दफ्तर के किसी भी काम में कोई परेशानी होती तो काशिफ उसकी मदद कर देता था। काशिफ दिल ही दिल में नाज़िया से मोहब्बत करने लगा था और इस बात का नाज़िया को इल्म भी ना था। एक दिन काशिफ को दफ्तर में ज़्यादा काम था और इसी वजह से उसे घर जाने में देर हो गई थी। जैसे ही काशिफ घर जाने के लिए अपने कैबिन से निकला तो उसने देखा कि नाज़िया अभी काम कर रही है। वो नाज़िया के कैबिन में गया और बोला, मिस नाज़िया, रात काफ़ी हो गई है, उठ जाएं। बाकी काम कल कर लेना क्योंकि दफ्तर में तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। तो नाज़िया बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? तो काशिफ बोला, यकीन नहीं आता तो घड़ी पर नज़र डाल लो। नाज़िया ने घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज चुके थे। तो नाज़िया बोली, ओहो, काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। फिर नाज़िया उठी और बोली, काशिफ, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? तो काशिफ बोला, हाँ ज़रूर। फिर काशिफ नाज़िया के साथ ही चलने लगा था। काशिफ ने इस मौके से फ़ायदा उठाया। काशिफ ने सोचा, ये वक्त ठीक है नाज़िया से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का। फिर काशिफ बोला, नाज़िया, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि तुमसे बात करूं, पर ज़्यादा काम होने की वजह से बात हो ही नहीं रही थी। तो नाज़िया बोली, हाँ बोलो। तो काशिफ बोला, नाज़िया, मैं तुमको कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। आज हिम्मत हुई तो मैंने सोचा कि बात कर दूँ। तो नाज़िया बोली, हाँ हाँ ठीक है, क्या बात है बोलो। तो काशिफ बोला, नाज़िया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो नाज़िया बोली, काशिफ, तुम मेरे बस बहुत अच्छे दोस्त हो, इसके सिवा और कुछ नहीं, और वैसे भी मैंने तुमको कभी ऐसी नज़र से देखा ही नहीं। तो काशिफ बोला, बस यही बात है ना, और तो कोई नहीं। और वैसे भी नाज़िया, जब वालिदैन कहीं शादी करते हैं तो हम कौन सा उस इंसान को जानते हैं जिससे हमारी शादी होनी होती है? तो नाज़िया बोली, ये बात नहीं काशिफ, दरअसल मैं एक नबील नामी लड़के से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है और जल्द ही हम दोनों शादी भी कर लेंगे। तो काशिफ मायूस हो गया था और नाज़िया बोली, काशिफ, तुम नहीं जानते कि मोहब्बत क्या होती है। तो काशिफ बोला, नाज़िया ठीक है, मैं अब तुमको कभी तंग नहीं करूँगा और ना ही ज़िंदगी में कभी तुमको किसी भी मोड़ पर परेशान करूँगा। हाँ, अगर तुम्हें कभी ज़िंदगी में मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे लिए जान देने से भी दरेग नहीं करूँगा। ये कहकर काशिफ आंखों में आंसू लिए घर चला गया था। काशिफ घर गया तो उसकी अम्मी रज़िया, जो कि खांसी कर रही थी और खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काशिफ अपनी अम्मी की ऐसी हालत को देखकर परेशान हो गया था। वो फ़ौरन अपनी अम्मी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। काशिफ जब अपनी अम्मी को लेकर घर आया तो अपनी अम्मी को कहने लगा, अम्मी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप मुझे फ़ोन कर देती। तो रज़िया बोली, बेटा, तेरा कौन सा अपना काम है, और अपना होता भी तो क्या मैं तुझे बार बार फ़ोन करके तंग करती रहूं? यही अगर मेरा कोई घर में ध्यान रखने वाला हो तो तुझे किसी बात की फ़िक्र ना हो। तो काशिफ बोला, अम्मी, इस घर में हम बस 2 ही फ़र्द रहते हैं, कोई तीसरा होगा तो आपका ख्याल रखेगा ना? तो काशिफ की अम्मी बोली, बुद्धू, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ
کہ اگر تو شادی کر لے تو گھر میں میرا کوئی دھیان رکھنے والی آ جائے گی۔ تو کاشف بولا جو پسند تھی اسی نے منع کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ کاشف کی یہ دبی دبی آواز شاید اس کی امی نے سن لی تھی، تو اس کی امی بولی کون ہے وہ لڑکی؟ تو کاشف بولا امی کوئی نہیں، اور کاشف نے بات کو پلٹ دیا اور بولا امی میں آپ کو پانی لا کر دیتا ہوں، آپ دوائی کھا لیں اور آرام کریں۔ اب کاشف جب بھی دفتر جاتا تو نازیہ اس سے بات نہ کرتی تھی۔ نازیہ اب اس سے دور دور رہنے لگی تھی اور کاشف کو نازیہ کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ 2 ماہ ہو گئے تھے۔ کاشف جب بھی نازیہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو نازیہ اس کی بات نہ سنتی اور بہانہ لگا کر چلی جاتی تھی۔ کاشف سے نازیہ کی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دن بدن بری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ضدی ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے۔ ایک دن کاشف اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں؟ ابھی تو نازیہ کی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو اس نے صرف مجھ سے بات کرنا چھوڑی ہے اور مجھ سے اس کا نہ بولنا برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ میں نازیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ تم خود غرض بن رہے ہو، تم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہو، نازیہ کے بارے میں سوچو، وہ تم سے نہیں کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ پھر کاشف نے سوچا نازیہ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ اگلے دن جب کاشف دفتر گیا تو اسے نازیہ کہیں نظر نہ آئی۔ پھر 2 سے 3 دن جب نازیہ نہ آئی تو پتہ چلا کہ نازیہ کی شادی ہے، اس لیے اب وہ دفتر نہیں آئے گی۔ کاشف نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے نازیہ کے بغیر دفتر میں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی نازیہ کے کیبن کی طرف دیکھتا تھا تو اسے نازیہ کی یاد آ جاتی تھی، اس لیے اس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے اسے دفتر سے نکال دیا گیا تھا۔ کاشف کی امی کی طبیعت اب بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ کئی جگہ جاب کے لیے گیا پر اسے کہیں جاب نہ ملی۔ اب وہ شادیوں میں کیٹرنگ کا کام کرنے لگا تھا۔ کاشف کو کیٹرنگ کا کام کرتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ کاشف کو ایک شادی کا آرڈر ملا۔ جب کاشف نے اس شادی میں کیٹرنگ کا کام کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہاں نازیہ کی شادی ہے۔ وہ منہ چھپائے کبھی ادھر تو کبھی ادھر پھر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے نازیہ کی شادی ٹوٹ جائے یا اس کی شادی میں کوئی مسئلہ بن جائے، کیونکہ وہ ابھی بھی نازیہ سے ہی پیار کرتا تھا، اسی لیے اس نے ابھی تک شادی کے لیے ہاں نہ کی تھی۔ وہ نازیہ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اچانک نازیہ کی نظر کاشف پر پڑ ہی گئی تھی۔ کاشف اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ نازیہ نے اسے دیکھ کر کہا کاشف تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو کاشف بولا نازیہ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں تمہاری شادی ہے، ورنہ میں کبھی کیٹرنگ کا آرڈر لیتا ہی نہ۔ تو نازیہ بولی کاشف میں سب سمجھتی ہوں، تم میری یہاں شادی رکوانے آئے ہو۔ تو کاشف بولا نہیں، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ نازیہ ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ کسی نے نازیہ کو آواز دے دی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ گنڈے آئے اور نازیہ کے شوہر عادل کو پکڑ کر لے کر جانے ہی لگے تھے کہ کاشف ان کے پاس آیا اور بولا اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ بولے ہماری اس سے دشمنی ہے، تم سے نہیں۔ تو کاشف بولا تم اس کو چھوڑو گے یا میں پولیس کو فون کروں؟ کاشف کا ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ ان گنڈوں نے نازیہ کے شوہر پر گولی چلا دی اور کاشف کے آگے آنے سے وہ گولی کاشف کو لگ گئی تھی۔ نازیہ جو کہ کاشف کو ایک برا انسان سمجھتی تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کاشف میری شادی رکوانے آیا ہے، وہ اب سمجھ گئی تھی کہ کاشف سچ بول رہا تھا اور اسے آج کاشف کی وہ بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے ایک دن اسے کہا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے گی تو میں جان دینے سے بھی دریغ نہ کروں گا، اور اسے کاشف کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار نظر آ رہا تھا۔ پھر نازیہ کاشف کی حالت دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کاشف یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو نازیہ کا ابو بولا تم اس کو جانتی ہو؟ تو نازیہ بولی جی ابو، یہ وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔
پھر اسی وقت کاشف کو ہسپتال لے گئے تھے۔ نازیہ اب بہت دکھی تھی کہ مجھے کاشف کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تھا اور میری سوچ کاشف کے بارے میں غلط تھی۔ کاشف کا پیار سچا پیار تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ نازیہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور نازیہ جس عادل سے شادی کرنے جا رہی تھی وہ اپنے محلے کا گنڈا اور چھٹا ہوا بدماش تھا۔ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا، اس لیے بہت سے لوگ اس کے دشمن بن گئے تھے اور انہوں نے ہی عادل کی شادی میں آ کر عادل پر حملہ کرنا چاہا تھا۔ نازیہ عادل کی پرسنالٹی اور اس کے گفٹ دینے والے سٹائل اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں پر مر مٹی تھی، لیکن اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی پسند غلط تھی۔ پھر نازیہ نے عادل سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ عادل نے اسے بہت دھمکیاں دی تھیں، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی تھی۔ جب کاشف ہسپتال سے گھر آیا تو نازیہ نے اس کے گھر جا کر اسے خود شادی کا پوچھا تھا۔ کاشف بہت خوش تھا، لیکن پھر بھی کاشف نے کہا، اگر تمہاری مرضی ہے اور تمہاری خوشی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر کاشف اور نازیہ کی شادی ہو گئی تھی اور دونوں اب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پیار کا مطلب خوبصورتی، امیری، میٹھی میٹھی باتیں یا تحفے تحائف دینا نہیں، بلکہ دکھ سکھ میں اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش رہنے کے ہیں۔ کاشف نازیہ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کے سامنے یا اس سے زور زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تحفے تحائف یا اپنی شان و شوکت کی نمائش نہیں کی تھی۔ وہ ایک سادگی پسند اور صاف دل کا لڑکا تھا، اور یہی بات نازیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی، اور یہی کاشف کا سچا دیوانہ پن اور یہی سچی محبت تھی۔ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔